بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی بات، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظ کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور جب ٹوٹا ہوا دل خدا کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کا آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہیں، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دیں، اس کے لیے کن فرما دیں۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھ شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں۔ آج انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کی وارث 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 1/6 حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کو جاننے والا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، میراث کے معاملہ میں یہ اولین اصولی ہدایت ہے کہ مرد کا حصہ عورت سے 2 گنا ہے، چونکہ شریعت نے خاندانی زندگی میں مرد پر زیادہ معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا ہے اور عورت کو بہت سی معاشی ذمہ داریوں کے بار سے سبکدوش رکھا ہے، لہٰذا انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ میراث میں عورت کا حصہ مرد کی بنسبت کم رکھا جاتا۔ یہی حکم 2 لڑکیوں کا بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی لڑکا نہ چھوڑا ہو اور اس کی اولاد میں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں تو خواہ 2 لڑکیاں ہوں یا 2 سے زائد، بہرحال اس کے کل ترکہ کا 2/3 حصہ ان لڑکیوں میں تقسیم ہوگا، باقی 1/3 دوسرے وارثوں میں۔ لیکن اگر میت کا صرف ایک لڑکا ہو تو اس پر اجماع ہے کہ دوسرے وارثوں کی غیر موجودگی میں وہ کل مال کا وارث ہوگا، اور دوسرے وارث موجود ہوں تو ان کا حصہ دینے کے بعد باقی سب مال اسے ملے گا۔ یعنی میت کے صاحب اولاد ہونے کی صورت میں بہرحال میت کے والدین میں سے ہر ایک 1/6 کا حقدار ہوگا، خواہ میت کی وارث صرف بیٹیاں ہوں یا صرف بیٹے ہوں، یا بیٹے اور بیٹیاں ہوں، یا ایک بیٹا ہو یا ایک بیٹی، رہے باقی 2/3 تو ان میں دوسرے وارث شریک ہوں گے۔ ماں باپ کے سوا کوئی اور وارث نہ ہو
تو باقی 2/3 باپ کو ملے گا، ورنہ 2/3 میں باپ اور دوسرے وارث شریک ہوں گے۔ بھائی بہن ہونے کی صورت میں ماں کا حصہ 1/3 کے بجائے 1/6 کر دیا گیا ہے۔ اس طرح ماں کے حصے میں سے جو 1/6 لیا گیا ہے وہ باپ کے حصے میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اس صورت میں باپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ واضح رہے کہ میت کے والدین اگر زندہ ہوں تو اس کے بہن بھائیوں کو حصہ نہیں پہنچتا۔ وصیت کا ذکر قرض پر مقدم اس لیے کیا گیا ہے کہ قرض کا ہونا ہر مرنے والے کے حق میں ضروری نہیں ہے اور وصیت کرنا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرض وصیت پر مقدم ہے، یعنی اگر میت کے ذمہ قرض ہو تو سب سے پہلے میت کے ترکہ میں سے وہ ادا کیا جائے گا، پھر وصیت پوری کی جائے گی اور اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ وصیت کے متعلق سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 186 میں ہم بتا چکے ہیں کہ آدمی کو اپنے کل مال کے 1/3 حصہ کی حد تک وصیت کرنے کا اختیار ہے، اور وہ یہ وصیت کا قاعدہ اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ قانون وراثت کی روح سے جن عزیزوں کو میراث میں سے حصہ نہیں پہنچاتا، ان میں سے جس کو یا جس کو آدمی مدد کا مستحق پاتا ہو اس کے لیے اپنے اختیار تمیزی سے حصہ مقرر کر دے۔ مثلاً کوئی یتیم پوتا یا پوتی موجود ہے، یا کسی بیٹے کی بیوہ مصیبت کے دن کاٹ رہی ہے، یا کوئی بھائی یا بہن یا بھاوج یا بھتیجا یا بھانجا یا اور کوئی عزیز ایسا جو سہارے کا محتاج نظر آتا ہے، تو اس کے حق میں وصیت کے ذریعے سے حصہ مقرر کیا جا سکتا ہے، اور اگر رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہیں ہے تو دوسرے مستحقین کے لیے یا کسی رفع عام کے کام میں صرف کرنے کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کی کل ملکیت میں سے 2/3 یا اس سے کچھ زائد کے متعلق شریعت نے میراث کا ضابطہ بنا دیا ہے، جس میں سے شریعت کے نامزد کردہ وارثوں کو مقررہ حصہ ملے گا، اور 1/3 یا اس سے کچھ کم کو خود اس کی ثوابدید پر چھوڑا گیا ہے کہ اپنے مخصوص خاندانی حالات کے لحاظ سے، جو ظاہر ہے کہ ہر آدمی کے معاملہ میں مختلف ہوں گے، جس طرح مناسب سمجھے تقسیم کرنے کی وصیت کر دے۔ پھر اگر کوئی شخص اپنی وصیت میں ظلم کرے یا بالفاظ دیگر اپنے اختیار تمیزی کو غلط طور پر اس طرح استعمال کرے جس سے کسی کے جائز حقوق متاثر ہوتے ہوں، تو اس کے لیے یہ چارہ کار رکھ دیا گیا ہے کہ خاندان کے لوگ باہمی رضامندی سے اس کی اصلاح کر لیں یا قاضی شرعی سے مداخلت کی درخواست کی جائے اور وہ وصیت کو درست کر دے۔ یہ جواب ہے ان سب نادانوں کو جو میراث کے اس خاندانی قانون کو نہیں سمجھتے اور اپنے ناقص عقل سے اس قصر کو پورا کرنا چاہتے ہیں جو ان کے نزدیک اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں رہ گئی ہے۔ آیت نمبر 12، اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکہ کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکہ میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہوں اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکہ کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرور رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی خواہ ایک بیوی ہو یا کئی بیویاں ہوں، اولاد ہونے کی صورت میں وہ 1/8 کی اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4 کی حصے دار ہوں گی، اور یہ 1/4 یا 1/8 سب بیویوں میں برابری کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا۔ باقی 5/6 یا 2/3 جو بچتے ہیں
ان میں اگر کوئی اور وارث موجود ہو تو اس کو حصہ ملے گا، ورنہ اس پوری باقی ماندہ ملکیت کے متعلق اس شخص کو وصیت کرنے کا حق ہوگا۔ اس آیت کے متعلق مفسرین کا اجماع ہے کہ اس میں بھائی اور بہنوں سے مراد اخیافی بھائی اور بہن ہیں، یعنی جو میت کے ساتھ صرف ماں کی طرف سے رشتہ رکھتے ہوں اور باپ ان کا دوسرا ہو۔ رہے سگے بھائی بہن اور وہ سوتیلے بھائی بہن جو باپ کی طرف سے میت کے ساتھ رشتہ رکھتے ہوں تو ان کا حکم اسی سورہ کے آخر میں ارشاد ہوا ہے۔ وصیت میں ضرر رسانی یہ ہے کہ ایسے طور پر وصیت کی جائے جس سے مستحق رشتہ داروں کے حقوق تلف ہوتے ہوں، اور قرض میں ضرر رسانی یہ ہے کہ محض حقداروں کو محروم کرنے کے لیے آدمی خواہ مخواہ اپنے اوپر ایسے قرض کا اقرار کرے جو اس نے فی الواقع نہ لیا ہو، یا اور کوئی ایسی چال چلے جس سے مقصود یہ ہو کہ حقدار میراث سے محروم ہو جائیں۔ اس قسم کے ضرار کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے، چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ وصیت میں نقصان رسانی بڑے گناہوں میں سے ہے، اور ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی تمام عمر اہل جنت کے سے کام کرتا رہتا ہے، مگر مرتے وقت وصیت میں ضرر رسانی کر کے اپنی کتاب زندگی کو ایسے عمل پر ختم کر جاتا ہے جو اسے دوزخ کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یہ ضرار اور حق تلفی اگرچہ ہر حال میں گناہ ہے، مگر خاص طور پر کلالہ کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس لیے فرمایا ہے جس شخص کے نہ اولاد ہو نہ ماں باپ ہوں، اس میں عموماً یہ ملان پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنی جائیداد کو کسی نہ کسی طرح تلف کر جائے اور نسبتاً دور کے رشتہ داروں کو حصہ پانے سے محروم کر دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا اظہار دو وجوہ سے کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ اگر اس قانون کی خلاف ورزی کی گئی تو اللہ کی گرفت سے آدمی نہ بچ سکے گا۔ دوسرے یہ کہ اللہ نے جو حصے جس طرح مقرر کیے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، کیونکہ بندوں کی مصلحت جس چیز میں ہے اللہ اس کو خود بندوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ کی صفت علم یعنی اس کی نرم خوئی کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اللہ نے یہ قوانین مقرر کرنے میں سختی نہیں کی ہے، بلکہ ایسے قاعدے مقرر کیے ہیں جن میں بندوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت ہے تاکہ وہ مشقت اور تنگی میں مبتلا نہ ہوں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 13 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔